Ada oleh kursi lebih ada oleh kursi ya. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، دوسرا دین تلاش کرے گا، اس کا وہ راستہ، اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہم اس کو اس عینک سے دیکھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے تو یقیناً ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے اور ہمیں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ بھی سننا اچھا نہیں لگے گا۔ اگر ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام محمد رسول اللہ کا دین ہے جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں برا لگے گا، لیکن اگر ہم اس اینگل سے سوچتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سب کا یہی دین تھا اسلام، تو ہمیں اچھا لگے گا اور یہی میرا کہنے کا مقصد ہے۔ تو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے جو دین دیا، جو دھرم دیا، جو مذہب دیا، وہی اسلام ہے۔ اور اللہ نے اسی اسلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر، جو شاشوت دھرم یا سناتن دھرم کو چھوڑ کر کوئی انیہ مارگ تلاش کرے گا، کوئی انیہ راستہ، کوئی انیہ طریقہ دیکھے گا جو پیغمبروں کا نہیں ہے، جو رسولوں کا نہیں ہے، جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں، بلکہ اس کو ہم نے خود بنا لیا ہے، خود ساختہ دھرم ہے وہ، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی جو دین لے کر آئے، اسی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب دین اسلام ہے۔ ویڈیو ہوتی ہے
لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اسلام. الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا. مکمل ہو چکا تھا نبی اکرم ہی کے اوپر اور نبی اکرم ہی کے زمانے میں. الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام بھی کر دیا، اپنی نعمتیں بھی ہم نے پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. اللہ نے کہا میں خوش ہوں، لیکن کس اسلام سے، کس دین سے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے اسی اسلام سے، اسی دین سے میں خوش ہوا جس دین کو میں نے محمد رسول اللہ پر مکمل کیا. ہم سماج اور سوسائٹی میں نظر ڈالیں اور خوب غور کر کے دیکھ لیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ کام ہم اسلام سے جوڑ کر کرتے ہیں، اگر ہم نے اس کام کو اسلام سے جوڑا ہے، دین سے جوڑا ہے، تو اس کا معیار اور اس کی کسوٹی یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں دیکھنا ہوگا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں دین سے جوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے یہ کام جناب محمد رسول اللہ پر مکمل کیا تھا. جب دین مکمل کر رہا تھا تو یہ کام نبی نے بتایا یا نہیں بتایا؟ یہ کام اللہ نے نبی کو بتایا یا نہیں؟ نبی اکرم نے صحابہ کو بتایا یا نہیں؟ کسی صحابی سے وہ عمل ثابت ہے یا نہیں؟ جتنے بھی اعمال ہیں آج یہی ہماری کسوٹی ہے، یہی ہمارا معیار ہے. اگر وہ دین کا کام سمجھ کر ہم کر رہے ہیں تو وہ دین کا ہے یا نہیں، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام اللہ نے جب دین کو مکمل کیا تھا تو اس وقت محمد رسول اللہ کو یہ کام بتایا تھا یا نہیں، اور محمد رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا یا نہیں، صحابہ کے ذریعے ہم تک آیا یا نہیں. اگر تھا تو دین، نہیں نہیں ہو سکتا، چاہے ہم کتنا ہی ثواب سمجھ کر وہ کام کریں. معیار وہی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی ساری نعمتوں کا اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین اسلام سے، اسی اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا. یقین جانیے جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم قرآن کی اس آیت کو کسوٹی مان لیں اور بنا لیں. کلیئر کر دیا. دین وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا تھا. جو کام اللہ نے نبی کو نہیں بتایا اور نبی اکرم نے ہمیں نہیں دیا اور ہم اس کام کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو مکمل ہی نہیں سمجھا جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا. اگر مکمل سمجھا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. تقریباً آدھا یا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد میں ان کاموں پر آؤں گا جن کاموں کو آج دین کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے لیکن وہ دین کا نہیں ہے. اور آج جس انداز میں آپ کو بتاؤں گا آپ خود اس کو سمجھتے چلے جائیں گے. ایک معیار ہے، تم نے اس چیز کو دین کا کام سمجھا ہے، آپ کو وہی معیار میں بتاؤں گا، لیکن دوسری جگہ آپ اس کام کو دین کا کام سمجھ کر نہیں کر رہے. وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کام ہے، ایک جگہ آپ کے ہاں وہ کام جائز ہو رہا ہے اور وہی کام، وہی معیار دوسری جگہ آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں چل سکتی ہے اسلام کے اندر. اگر کوئی معیار حق و باطل کا ہے تو اس معیار کی کسوٹی پر اتر رہا ہے تو حق ہے، تو وہ
اسی معیار پر اترنے کے بعد دوسری جگہ بھی حق ہونا چاہیے، لیکن دوسرے کے لیے وہ حق کا پیمانہ نہیں ہو رہا ہے، یہ چیز اسلام کے اندر نہیں چل سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف یہ کہنا کہ آئے ایمانوں والو، اور پھر یہ کہنا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے، اس کا مطلب کیا وہ بھی مومن ہو سکتا ہے جو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل نہ ہو؟ اور جب وہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، جب وہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہے تبھی تو وہ مومن ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے بہت سے اعمال پائے جا رہے ہیں جو ہم اسلام سمجھ کر کر رہے ہیں لیکن وہ ہے نہیں، اور بہت سے کام ایسے باقی ہیں کہ اسلام جن کا مطالبہ ہم سے کر رہا ہے اور وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم مکمل مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ پورا اسلام تو ہم آج کے تقریر میں اور آج کے خطاب میں نہیں رکھ سکتے نا آپ کے سامنے، اس لیے اس کے کچھ حصے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت ہو گیا اور آثار بتانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام پورا کر دیا ہے، تو آپ نے عرفات کے میدان میں بہت سے صحابہ کرام کے بیچ ایک زبردست خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس خطبے کے اندر جو چیزیں بیان کی تھیں وہ معیار تھا، اور وہ ایسنس تھا، وہ نچوڑ تھا پورے اسلام کا، جو آپ نے 15-20 منٹ کے خطاب کے اندر لوگوں کو جو آپ نے باتیں بتائی تھیں وہ اسلام کا حصہ تھی۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطاب کو میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، اور جو چیزیں آپ نے بتائی تھی انہی کی ہلکی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کا ایک حصہ ہے۔ عرفات کا میدان ہے، کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آپ نے عرفات کے میدان میں صحابہ کو اونٹنی لانے کا حکم دیا، جس اونٹنی کو قصوہ کہا جاتا ہے، قصوہ نامی اس اونٹنی کو لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ کے سامنے جب وہ اونٹنی لائی گئی، آپ نے اس اونٹنی پر کجاوا کسنے کا حکم دیا، کجاوا کس دیا جاتا ہے۔ پھر اس اونٹنی کو عرفات کی ایک وادی کے پاس لایا جاتا ہے، عرفات کی اس وادی کے پاس اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں ان لفظوں پر ذرا غور کرو۔ حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، عرفات کے اس میدان میں قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خطاب میں جو جملے ادا کیے وہ جملے یوں تھے، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، الا کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوع، ان اول دم عزو من دمائنا دم بن ربیعہ بن الحارث کان مسترزعا فی بنی سعد فقتلہ حزیل۔ ربا
ربا الجاہلیت موضوعات ان اول ربا عزو ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤذين فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَلَا تَرَكْتُ فِيكُمْ بَعْدِي مَا لَن تَضِلُّوا تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ امام بخاری اس پورے خطبے کو نقل کرتے ہیں جو میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے عرفات کے میدان میں جو آپ نے جملے ادا کیے تھے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے ایک ایک جملے پر غور کرو۔ آپ نے کتنی چیزیں بتائیں؟ پہلی چیز ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ایک ایک چیز پر غور کرو۔ لوگوں آپ اس مجمع میں جو خطاب دے رہے ہیں کر رہے ہیں، لوگوں تمہارا خون تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، بالکل اسی طرح کہ حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ آج کا دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرام ہے۔ جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، تمہارے اس حرمت والے شہر میں، تمہارے اس حرمت والے مہینے میں تمہارا خون اور تمہارا مال بھی تمہارے اوپر ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ الا خبردار، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی موضوع، زمانے جاہلیت کے تمام امور کو میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے، زمانے جاہلیت کے تمام امور کو میں نے اپنے پیروں سے کچل ڈالا ہے، زمانے جاہلیت کے اپنے تمام رسم و رواج کو میں نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہے۔ دماء الجاہلیت موضوع، زمانے جاہلیت کے سارے خون میں نے رون دیے، اب کوئی زمانے جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا معاف کر رہا ہوں۔ آواز آپ نے سب سے پہلے خود اٹھائی، داعی کو خود اپنی دعوت پر سب سے پہلے عمل کرنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کے سارے خونوں کو ختم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے خاندان سے شروعات کر رہے ہیں۔ لوگوں زمانے جاہلیت کے سارے خون کو میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا، آج کے بعد کوئی زمانے جاہلیت میں ہونے والے خونوں کا چرچا نہیں کرے گا۔ ان اول دم من دمائنا، ہمارے خونوں میں سے سب سے پہلا خون جس کو عزو میں روند رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، میں نظر انداز کر رہا ہوں، وہ دم ابن ربیعہ ابن الحارث، وہ ابن ربیعہ ابن الحارث کا خون ہے، وہ ابن ربیعہ ابن الحارث کا خون ہے، وہ میرے خاندان کے ایک بچے کا خون ہے۔
کان مسترضعا فی بنی سعد، وہ میرے خاندان کا وہ بچہ ابن ربیعہ، وہ قبیلہ بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، فقتلہ حذیل، اور حذیل نے اس کو قتل کر ڈالا تھا، حذیل نے اس بچے کو مار ڈالا تھا۔ سب سے پہلے میں اس خون کو معاف کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اس خون کو اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، ہمیں سب سے پہلے خود یہ قدم اٹھانا ہے، میں اٹھا رہا ہوں۔ سنو، آج کے بعد اس خون کا سوال میں بھی نہیں کروں گا، اور زمانے جاہلیت میں جو خون بہائے گئے ہیں، آج کے بعد ان خونوں پر کوئی چرچا نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، ربا الجاہلیت موضوعات، زمانے جاہلیت کے سود، بیاز، سودی کاروبار، سودی لین دین کو بھی میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں۔ ان اول ربا، سب سے پہلا سود ازعو، جس کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، ربا نہ ربا عباس ابن عبد المطلب، وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے، وہ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سود اور بیاز کو میں اپنے پیروں سے ختم کر روند رہا ہوں۔ وہ کوئی مطالبہ نہیں، جن کے پاس عباس کا مال ہو وہ مول رقم ان کو دے دے، بیاز نہ دے، بیاز نہ معاف کر رہا ہوں۔ آج کے بعد زمانے جاہلیت کے سودوں پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو عباس ابن عبد المطلب کا سود کتنا تھا؟ انہوں نے جو لوگوں کو مال دیا تھا سود پر، اتنا لے لو اتنا دینا، اگر مول رقم کے ساتھ ساتھ اگر سود لے لیں، حضرت عباس اگر معاف نہ کرتے اور سود لے لیں تو جانتے ہیں آپ، حدیث کی شرحوں میں پڑھیے، وہ سود اتنا زیادہ تھا کہ اس سودی مال کو اگر مل جاتا، وہ سود کا پیسہ، رقم، روپیہ، پیسہ، چاندی، سونا، اگر جو سود پر دیا تھا مل جاتا تو عباس ابن عبد المطلب آج کے دور کے امبانی ہوتے، وجے مالیہ سے کم حیثیت نہ ہوتی، ٹاٹا برلا سے کم اس کی قیمت نہ تھی، اتنی دولت تھی عباس ابن عبد المطلب نے، جو مال دیا تھا اس پر سود اگر ان کو ملتا تو آج کے اس دور میں امبانی سے کم نہیں تھے، امر سنگھ سے کم نہیں تھے۔ اتنی بڑی دولت سود کی، اور اللہ کے نبی ایک جھٹکے میں کہہ رہے ہیں آ جاؤ، میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں۔ اتنی بڑی دولت کے باوجود عباس ابن عبد المطلب نے یہ نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے کون ہیں ہمارے سودی کاروبار پر پابندی لگانے والے، سود کو حرام کرنے والے، روندنے والے، یہ مال تو میرا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں اتنی بڑی دولت؟ عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا جب اللہ کے نبی نے حرام کر دیا، اپنے پیروں سے روند ڈالا، کوئی سوال جواب نہیں، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے چوں بھی نہیں کیا، کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ آخری خطبہ اللہ کے رسول کا، میڈیا والوں نوٹ کرو، آپ اس موقع پر بھی اس عورتوں کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہو تم اسلام کے اندر عورت پر بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے لیے مخصوص خطاب کر رہے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، لوگوں تم عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے، تم نے ان عورتوں پر کو اللہ کی امانت میں لیا ہے، یعنی یہ اللہ کی بندیاں، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ان کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ لوگوں یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت میں ہے، بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں جن کو تم نے لیا ہے، ان عورتوں کے سلسلے میں تم اللہ سے ڈرنا۔ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، ان عورتوں کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یاد رکھنا
کچھ حقوق ہیں مرد عورتوں کے تمہارے اوپر اور تمہاری عورتوں کے اوپر، جس کو میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے اسی خطبے میں فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارا حق ان عورتوں کے اوپر یہ ہے، لَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، یہ تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں، یہ تمہاری چارپائی پر، تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو، جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ عورتوں، تمہارا حق ہے ان عورتوں پر کہ یہ تمہارے بستروں پر ایسے مردوں کو نہ بلائیں، نہ آنے دیں جن کو تم نہ پسند کرتے ہو۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر اس کے باوجود یہ عورتیں تمہارے بستروں پر غیر مردوں کو بلائیں جن کا آنا تمہیں نہ پسند ہے اور کھلی ہوئی بے حیائی کریں، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو تم ان عورتوں کو اتنا مار سکتے ہو کہ اس سے چوٹ نہ لگے، گھائل نہ ہو، تم ان کو ہلکی مار سکتے ہو، غیر مبرح، لیکن اس کے نشان ان کے جسموں پر، اس کی پیٹھ پر نہیں پڑنا چاہیے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، یہ تو تمہارا ان کے اوپر حق ہے اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے، رزقهن وکسوتهن بالمعروف، دستور کے مطابق سماج میں، سوسائٹی میں جو رول اور جو اصول اور جو قاعدہ و قانون ہو اس کے مطابق ان کو روزی روٹی دینا، ان کو کھلانا اور کپڑا پہنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کو دستور کے مطابق کپڑا پہناؤ، ان کو دستور کے مطابق کھانا کھلاؤ۔ سنو، دستور کے مطابق میرے بھائیوں، اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ادا کیا، آپ نے فرمایا لوگو ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدا، آج میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں تسنتم بھی، اگر تم نے ہماری اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کوئی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدا، تم آج کے بعد پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس خطبے میں آپ نے صرف ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے، قرآن کریم کو میں نے تمہارے درمیان چھوڑا ہے، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وَأَنْتُمْ تَسَأَلُونَ عَنِّي، لوگوں قریب تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں سوال پوچھے گا، سوال کرے گا، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو تم میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے، میرے بارے میں اللہ کو کیا بتاؤ گے؟ قالو، جتنے صحابہ اس عرفات کے میدان میں جمع تھے سارے کے سارے چیخ پڑے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی ہم تو گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، جو دعوت اللہ نے آپ کو دی تھی آپ نے اس کو پہنچا دیا، آپ نے غمخواری اور ہمدردی ساری کی ساری پوری کی پوری نبھا دی، قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کی دعوت کو ہم تک پوری طرح پہنچا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو قال بِإِصْبَعِ السَّبَّابَةِ، آپ نے شہادت کی انگلی کو يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اٹھایا، وَيَنْقُطُهَا إِلَى النَّاسِ، اور اس کو زمین پر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ایسے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اے اللہ تو ان پر گواہ بن جا، اے اللہ تو ان پر گواہ بن جا، میری امت میری رسالت کے مکمل ہونے، میری دعوت کو کمپلیٹ مکمل طور پر لوگوں تک پہنچانے کی گواہی دے رہی ہے۔ قیامت کے دن جب قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلا دے گی اور کہے گی کہ میرے پاس کون ڈرانے والا آیا تھا مجھے نہیں معلوم، ایسا نہ ہو کہ بدعمالیوں کی وجہ سے میری امت قیامت کے دن مجھے بھی جھٹلا دے۔ اے اللہ میری امت آج گواہی دے رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے دعوت کو اور تبلیغ کو پوری طرح پہنچا دیا، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا۔ یہ وہ خطاب تھا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں دیا۔ یہ 9 تاریخ کو عرفات کے دن 9 تاریخ کو دیا۔
دوسرے دن یوم الحج جو تھا، یوم النحر جو قربانی کا دن، اس دن پھر آپ نے الگ خطاب دیا، لیکن میں اس طرف نہیں چل پاؤں گا۔ عرفات کے میدان کے اس خطاب پر ہی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے عرفات کے میدان میں یہ خطاب کیا اور اس میں چند چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کس موضوع پہ بولنا ہے، اور بیچ میں جب ہماری بات جب دینی شروع ہو گئی تو وید کے منتر گھسڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے گھسڑوں اس میں؟ ہم سے کچھ عقل رکھنا چاہیے، سینس رکھنا چاہیے۔ میں شروع سے پوچھ رہا ہوں جب سے پروگرام دیا کہ میں کس موضوع پہ بولوں، کس ٹاپک پہ بولوں، آپ نہیں بتا رہے۔ اب یہیں سے گھسڑ دوں، اوم بھول بھولا سوہا کرنا شروع کر دوں؟ موضوع چل رہا ہے یہ، اور یہاں اس میں کہاں سے گھسڑا؟ میں اتنا قابل تو ہوں نہیں، نہ اتنا بڑا مولوی ہوں میں کہ بیچ میں ہم گھسڑتے ہیں۔ سینس رکھنا چاہیے، کسی کی تقریر کو نہیں بگڑوانا چاہیے۔ اتنا اچھا موضوع چل رہا ہے، چلنے دیجیے۔ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تمہارے خون، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، جیسے آج کا دن حرام ہے اس مہینے میں اور اس شہر میں۔ پہلی چیز خون۔ آج ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے نا، جب چاہو تب جس کا خون بہا دو، اور ہم اس کو اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں۔ جیلوں میں بھی جائیے، پوچھئے کس کیس میں آئے؟ 302۔ ارے عزت ہوگی، آئیے۔ ڈرتے ہیں، مرڈر کر کے آئے، قتل، اور اس میں ڈر۔ قرآن کی ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ لیجئے، اس آیت کے ترجمے کے بعد آپ فیصلہ کر لیجئے گا کہ ایک مومن کا قتل، ایک مسلمان کا قتل کتنا سنگین جرم ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ مومن کا لفظ آیا ہے تو غیر مسلموں کا قتل کرنا جائز ہوگا۔ من قتل نفسا، جس نے کسی ایک منشیہ کو، کسی ایک نفس کو، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا، قتل الناس جمیعا، اس نے پوری مانوتا کو اور پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں پر میں احترام مسلم بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا کیا احترام ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کے خون کا کیا احترام ہے اللہ کی نظر میں۔ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی بھی مومن کا، جس نے کسی بھی مسلمان کا قصداً جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خَالِدًا فِيهَا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر رہے گا۔ وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جان بوجھ کر، عمدن، قصدن، اگر کسی آدمی نے کسی مسلمان کا، کسی ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا قتل کر دیا تو سن لیجئے اس کے لیے 5 سزائیں متعین کر رہا ہے۔ کون؟ عرش والا اللہ۔ پہلی سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ لیجئے، جہنم ہی کافی تھا، صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ جزاؤہ جہنم، اس کے لیے جہنم، تو یہ بھی کافی تھا۔
لیکن خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. یہ دوسری چیز، یہ دوسرا عذاب. ایک تو یہ ہے کہ چلو ڈالا اور سزا دے کے نکال لیا جائے. خالدن فیہا، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ڈالا رہے، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. وغضب اللہ علیہ، تیسری چیز اللہ کا غضب ہوتا رہے گا. تیسرا عذاب اللہ کا غصہ اس کے اوپر رہے گا. وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت. چوتھی چیز اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے گی. چار چیزیں اور پانچویں چیز وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جہنم میں جانا تو ویسے ایک عذاب ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جہنم میں ڈالنا اور ہمیشہ رہنا ہی نہیں، اس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا عذاب الگ سے تیار کر رکھا ہے. کیا عذاب ہے اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دماغ نے سنا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں. اس قاتل کے لیے ہم نے الگ سے جہنم میں ایک عذاب تیار، بڑا عذاب، اعد لہ عذابا عظیما، ایک بڑا عذاب الگ سے تیار کر رکھا ہے. یہ ہے اس کی سزا. کون؟ احترام مسلم دیکھ رہے ہیں؟ ایک مسلمان کی جان کا احترام کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے قصداً جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے. ہم سوچیں. آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر چلتے ہیں جس کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں. آئیے ذرا اس حدیث کے الفاظ پر آئیے، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال ہی نہیں ہے. یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جبکہ وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میری محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. ایسی صورت میں کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے کا مرڈر کرے، اس کا خون کرے، اس کو قتل کرے. الا بہدى ثلاث، تین قسم کے جرم اگر وہ کر لیتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک جرم کا اگر مرتکب ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ نہیں. یہ تین قسم کے جرم میں سے کوئی ایک جرم پایا جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اگر ان تینوں قسموں میں سے کوئی قسم کا جرم نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان ایسے مسلمان کو قتل نہیں کرے گا. اس کے بعد امام بخاری اس حدیث کو لائے، فرماتے ہیں السیب الزانی، پہلا شخص وہ ہے شادی شدہ آدمی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے. ایسے شادی شدہ شخص کی اسلام کے اندر سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. دوسرا اگر وہ مجرم ہے تو اس کا جرم یہ دیکھا جائے گا، اگر وہ جرم جس پر اس کو قتل کیا جائے والنفس بالنفس، اس نے کسی کو قتل کیا ہو، وہ کسی کا قاتل ہو. اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کیا تو قتل کیا جائے گا، یا اس نے کسی کو مارا ہے قتل کیا ہے تو قتل کی پاداش میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وَالتَّارِقُ لِدِينِهِ، یا تیسرا جرم جس پر اس کو قتل کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اسلام سے پھر گیا ہو، بہک گیا ہو اور وہ پھر کفر کی دلدل میں پہنچ گیا ہو. یہ تین قسم کے مجرم، ان تینوں میں سے کوئی ایک جرم پایا جاتا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون کسی دوسرے کے اوپر حلال ہے ہی نہیں. یہ احترام مسلم ہے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. ترمذی کے الفاظ پر غور کیجئے. اب میں ابھی تو
بخاری کی روایت پیش کی ہے. اب ترمذی کے الفاظ پر غور کیجئے. یہ ترمذی کی حدیث عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا هَوَنٌ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ. یہ ہے ترمذی کی روایت. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا هَوَنٌ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ. اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو ختم کر دینا، پوری دنیا کو مٹا دینا یہ زیادہ آسان ہے کسی ایک مومن کے قتل سے. قصداً جان بوجھ کر ہم کسی مومن کو قتل کر دیں تو اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے کہ وہ پوری دنیا کو ختم کر دے، لیکن ایک مسلمان ایک مومن کا قتل نہ ہو. قصداً جان بوجھ کر پوری دنیا کا خاتمہ برداشت ہے اللہ کو، لیکن ایک مومن کا خون بہانا نہیں. یہاں سے احترام مسلم کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. ابن ماجہ کے الفاظ پر غور کیجئے. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری بھی ہیں اور ابو ہریرہ بھی ہیں. دونوں حدیث کے راوی ہیں، دونوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے. ہم دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. لفظ پر غور کیجئے گا، ابن ماجہ کے الفاظ پر غور کیجئے گا. ابو سعید کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی قتل مومن اشترکوا فی قتل مومن لعقبہم اللہ فی النار. ابو ہریرہ ابو سعید خدری دونوں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پورے کے پورے سارے کے سارے آسمان والے آسمان پر کون ہے سوائے فرشتوں کے، یعنی سارے کے سارے فرشتے والارض اور سب کے سب زمین والے یعنی روح زمین کے سارے لوگ مل کر اشترکو فی قتل مومن، یہ سارے کے سارے لوگ شریک ہو جائیں ایک مسلمان کے قتل میں، ایک مومن کے قتل میں، عمدن قصدن جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں. اشترکو فی قتل مومن، ایک مسلمان کے قتل میں سارے فرشتے اور سارے زمین والے ساری انسانیت پوری ذریت پوری اولاد آدم اگر یہ شریک ہو جائے ایک مسلمان کے قتل میں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ ان آسمانوں والوں کو یعنی فرشتوں کو بھی اور روح زمین کی ساری ذریت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. آپ اندازہ لگائیں ایک مومن کے قتل کا کیا حال ہے، ایک مومن کے خون کا کیا احترام ہے. اللہ کے رسول خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. آپ نے اپنے آخری خطبے میں مسلمانوں کی عزت و عصمت کو بتایا تھا. لوگوں یہ خون بہانا جو زمانے جاہلیت میں چلتا تھا، ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے تم ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، اب نہیں چلے گا. زمانے جاہلیت کے تمام اموروں کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آسمان والے اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی تمام لوگوں کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دے گا. ابھی تک